وہ جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا ہے وہ کیمرہ مین جا کے ایک مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس چلا جائے، جی کیا جی نیا کدھر ہے نیا پاکستان؟ تو لوگ برا بھلا کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی، اور واقعی مہنگائی ہوئی ہے، برے حالات ہیں، وہ کہتے ہیں جی بے روزگار ہیں، کدھر ہے نیا پاکستان؟ یہ اسی طرح کراچی کے اندر مثلا فلڈ آئے ہوئے ہیں، تو آپ وہ بیچارے لوگوں کے اتنا پانی آیا ہوا، آپ جائیں جی بتائیں جی آپ کے کیا حالات ہیں، تو وہ کوئی تعریفیں کرے گا؟ تو جب ملک کے مشکل حالات ہیں تو لوگوں کے لیے مشکلات ہیں۔ ایک ملک کو آپ مقروض کر کے چلے جائیں، اس کو قرضے دینے ہوں، اس کے پاس مشکل سے پیسہ ہو اپنا ملک چلانے کے لیے، قرضے لے ملک چلانے کے لیے، تو جب وہ بیلٹ ٹائٹنگ کرتا ہے، خرچے کم کرتا ہے، تو اس میں تو لوگوں کو مشکل وقت گزرنا پڑے گا۔ یہ تو دنیا کی تاریخ ہے۔ تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اپنی خواب چھوٹی رکھو۔ دیکھیں دنیا میں جس نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے اس نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں کیا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ بڑا پڑھا لکھا انسان تھا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ بڑے امیر گھر میں پیدا ہوا تھا، وہ اس لیے کہ اس نے بڑا خواب دیکھا تھا۔ جب ایڈمنڈ ہلری ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر چڑھ گیا، پہلا آدمی تھا، تو جتنوں نے بھی پہلے کوشش کی تھی وہ فیل ہو گئے تھے، یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ ناکام ہو گئے تھے۔ تو اس کی خواب تھی جو اس نے کہا نہیں میں کامیاب ہوں گا، تو ساری زندگی اب تو بہت لوگ چڑھ چکے ہیں اس پہاڑ کے اوپر، لیکن ایڈمنڈ ہلری کو سارے یاد رکھیں گے کہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے اتنا بڑا کام کیا۔ تو یہ جو خواب ہوتی ہے وہ ایک انسان کو لے کے جاتی ہے۔ ایک انگریزی کی سیئنگ ہے کہ جج ناٹ what a person is, do not judge a person by what he is, judge him by what he aspires to be۔ اس کی خواب کیا ہے؟ اگر میری خواب صرف یہ ہے کہ میں کلب کرکٹر ہی بننا ہے تو میں انٹرنیشنل کرکٹر تو نہیں بنوں گا۔ تو جو بھی اوپر جاتا ہے یہ یاد رکھیں زندگی میں بڑے کام کرتا ہے اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے۔ کسی نے سوچا ہی تھا نا کہ انسان کو چاند پہ جانا ہوگا، سب لوگ دنیا ہنستے۔ میری زندگی میں نے بڑوں کو سوچا کہ کیا مذاق ہے چاند پہ جانا ہے۔ کوئی کہتا تھا دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ ہم ایک جمعہ باپ کے ساتھ گیا جمعے کے خطبے پہ، وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی، کوئی چاند پہ چلا گیا۔ تو ہوتے سارے ایسے دیوانے ہی بڑے کام کرتے ہیں۔ جو ہیومن مائنڈ ہے، جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، اشرف المخلوقات، فرشتوں کو بھی کہا تھا انسان کے سامنے جھکو، اللہ نے کہا تمہیں نہیں اندازہ کہ میں نے اس کو وہ پاور دی ہے، نالج دی ہے جو تمہیں بھی نہیں دی، لیکن وہ ہم پہچانتے نہیں کیونکہ ہماری ایمز ہی بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، ہماری سوچ ہی بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے۔ سوچ یہ ہوتی ہے جی پاور میں آئے، اپنی شوگر ملز لگا لی، فیکٹریاں لگائیں، پیسہ بنائے، لنڈن میں بڑے بڑے گھر لے لیے، ہماری سوچ اتنی رہ جاتی ہے اور وہ پھر ہم اتنے ہی انسان رہ جاتے ہیں۔ بڑے سوچ والے مہاتر محمد، نیا شہر اس نے بنایا ہے آج ملیشیا میں، دیکھنے والا شہر ہے، جو ان کا کیپٹل ہے یہ مہاتر محمد نے بنایا۔ تو جب وہ شروع کر رہا تھا لوگوں نے کہا جی فیل ہو جائے گا، اتنا خرچہ کدھر سے آئے گا؟ آج اب اس کو جا کے دیکھیں۔ اور اسی طرح دنیا میں جب بھی کوئی بڑا کام ہوا ہے پہلے وہ بڑی خواب ہوتی ہے۔ تو یہ جب مجھے پتہ چلا راوی پروجیکٹ کا، تو انہوں نے کہا جی بڑی پہلے سے سوچ تھی۔ مجھے پتا تھا کہ کیوں نہیں کامیاب ہوا، کیونکہ جو لوگ یہ سوچ رہے تھے ان کی نمبر 1 پرائیورٹی اپنا ملک نہیں تھا، ان کی نمبر 1 پرائیورٹی تھی کہ وہ کتنی دولت بناتے ہیں پاور میں آ کے۔ وہ کبھی بھی نہیں بنا سکتے بڑی چیزیں، وہ کبھی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ بڑا کام جب بھی آپ بڑی خواب کے پیچھے جاتے ہیں، سب سے پہلے میں بار بار آپ کو ایک فریز بتاتا ہوں، کشتیاں جلا کے جاتے ہیں۔ مطلب کہ جب آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں تو پھر کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوتا، پھر ہی انسان کا پوٹینشیل نکلتا ہے۔ جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اب یہ کرنا ہے اور کوئی پیچھے کا راستہ نہیں، پھر انسان کے اندر سے جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، جو طاقت دی ہے، وہ تب طاقت نکلتی ہے۔ جب آپ پیچھے آدھا رہو اچھا جی اگر یہ نہیں ہوگا تو میں کچھ اور کر لوں گا، کبھی کچھ نہیں، بڑا کام نہیں ہو سکتا ایسا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ جو ایک پورا نیا شہر بنانا ہے آسان کام نہیں ہے۔
اس میں بڑی مشکلیں آئیں گی، راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. میں ابھی بھی سوچ رہا تھا کہ کدھر کدھر سے رکاوٹیں آئیں گی. رکاوٹوں نے آنا ہے، لیکن یہ ہم فیصلہ کر لیں کہ یہ شہر لاہور کی بھی ضرورت ہے، پاکستان کی بھی ضرورت ہے. لاہور کی ضرورت اس لیے ہے کہ جس طرح لاہور پھیلتا جا رہا ہے یہ انسسٹینیبل ہے. اس لاہور کے اندر جو 40% لاہور کچی آبادیاں ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ بیچارے جو غریب لوگ ہیں، جو مزدور ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، وہ کدھر رہیں گے. کسی نے نہیں سوچا، کیونکہ ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کا وہ ایلیٹس مائنڈ سیٹ رہا ہے. ہم جو ملک اپنا پوٹینشیل پورا نہیں کر سکا، اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ سارے فیصلے کرتے ہیں چھوٹے سے طبقے کے لیے. جب یہ ہوا کرونا کا تو میں نے پہلے دن جب مجھے کہا نا جی لاک ڈاؤن لگا دو، وہ دیکھیں جی اٹلی میں بھی لگ گیا، ادھر بھی لگ گیا، اسپین میں بھی، اور دیکھیں اب انگلینڈ بھی لگا رہا ہے، تو آپ بھی لاک ڈاؤن کر دیں. تو میں بار بار ایک سوال پوچھتا تھا کہ لاک ڈاؤن تو ہم لگا دیں، لیکن وہ دیہڑی دار، وہ غریب لوگ، وہ کچی بستیوں، ان کا کیا بنے گا؟ کسی نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ ان کو فکر ہی نہیں تھی کہ ان کا کیا بنے گا. کسی نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جب آپ جو آدمی مزدوری کر کے، دیہڑی کر کے بیچارے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کو جب آپ بند کر دیں گے وہ کیسے زندگی گزارے گا، وہ بچوں کو کیسے کھلائے گا. لیکن اپنا سوچ رہے تھے، چھوٹا سا طبقہ اپنا سوچ رہا تھا کہ میں تو عمران خان تو جناب زمان پاک یا بنی گالا میں آرام سے بڑے گھر میں رہ رہا ہوں، میرے لیے تو لاک ڈاؤن کچھ بھی نہیں ہے، میرے لیے تو بلکہ چھٹی ہے. سرکاری نوکروں کی تو چھٹی تھی، گھر آرام سے بیٹھ جائے، ان کو تو تنخواہیں مل رہی تھی. کسی نے نہیں سوچا کہ اس طبقے کا کیا ہوگا. اور وہی نریندر موڈی نے ہندوستان میں اس کا نہیں سوچا. آج ہندوستان میں اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں جو اکانومی گری ہے وہ ہندوستان کی گری ہے، کیونکہ 4 گھنٹے پہ نوٹس پہ اس نے ملک بند کر دیا. بیچارے غریب لوگ، وہ جو دیہاتوں سے شہروں میں کام کرنے آئے تھے، وہ کتنے 100 میل چل کے جا رہے ہیں، بیوی بچے، غریب لوگ بھوکے، کیونکہ وہاں کی رولنگ ایلیٹ نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی انسان ہے.